محترم ناظرین، میں آج آپ کو ایک سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس واقعے سے ایک سبق بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے معودبانہ گزارش ہے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مکمل سنیں۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ اللہ نے اسے خوب حسن و جمال دیا تھا، لیکن وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بھی بنوا لیا۔ وہ بن سنوار کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی۔ قریب کسی بستی کا ایک نوجوان تھا جو بڑا ہی نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ وہاں سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی۔ اس بدکار عورت کی تصویر ایسی اس کے دل میں جمی، وہ آگے تو چلا گیا لیکن اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، عبادت میں جب بیٹھتا تو اس کا خیال نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، مگر اس کے دل سے اس عورت کا خیال نہ نکلا۔ ایک دن اس نے سوچا، اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے وہ بیچا اور اتنے پیسے اکٹھے کیے کہ یہ اس عورت کے پاس جا سکے۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج مجھے میرے اللہ بدکار عورت کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال دل میں آیا، اللہ کا خیال اس کے دل پہ غالب آ گیا اور وہ نوجوان کانپنا شروع ہو گیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ اس نے سوچا، آج تک اپنی زندگی میں میں نے کوئی مرد ایسا نہیں دیکھا جو میرے قریب آ جائے اور پھر برائی کیے بنا یہاں سے چلا جائے۔ نوجوان نے کہا، یہاں سے میں اب جاتا ہوں۔ عورت نے کہا، تم کون ہو؟ کہاں سے ہو؟ نوجوان نے اپنا پتہ اور نام بتا دیا اور کہا، میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، میں نے اپنی اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اس نوجوان کی صحبت کی برکت سے اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، جبکہ میں تو دن رات گناہ کرتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی، ندامت ہونے لگی۔ دل میں خیال آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اسے بستی کا ایک بندہ جانتا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تو وہ بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں حضرت موسیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جس کے ذریعے پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا، وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا، لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ کا کیا تعلق ہے اس عورت سے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر کہہ دیا، اسے کہو چلی جائے، میں نہیں ملنا چاہتا۔ وہ اداس ہو کر وہاں سے آ گئی کہ اللہ کا نبی بھی اس کی بات نہیں سننا چاہتا۔ وہ گھر آئی اور کنڈی لگائی۔ اس نے کسی سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو وہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ اس نے سجدے میں جا کر دعا کی اور کہا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی میری سننے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اسی طرح دعا کرتے ہوئے اس نے رات گزاری۔ صبح اس کے دل میں خیال آیا، میں اکیلی عورت ہوں، اگر میں نیک بھی ہوں تو لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس نیک نوجوان کا خیال آیا، میں اس نیک اللہ والے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن جاؤں، ممکن ہے وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ اس بستی کی طرف چل پڑی اور اس کے گھر پہنچی اور اس کے گھر والوں سے کہا، میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ گھر والوں نے کہا، وہ عبادت میں مصروف ہے، انتظار کر لو۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے دروازہ کھولا، اس کی نظر اس عورت پہ پڑی اور نوجوان نے اپنا وہ وقت یاد کیا
उस नौजवान पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसकी तस्वीर अपने जहन से निकाली थी। नौजवान पर खौफ तारी हो गया और वो वहीं गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। उसकी मौत का उसे बहुत दुख हुआ। 3 दिन बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। घर वालों ने कहा कि वो तो अब इस दुनिया से चला गया है, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं कि वो तुम्हारे साथ निकाह करे। औरत ने कहा ठीक है। जब भाई से पूछा तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रह चुकी है और अब तौबा की कर चुकी है तो ठीक है, मैं इसे अपने निकाह में कबूल कर लूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला माफ करने वाला है। जब अल्लाह ताला माफ कर देता है, इंसान क्या चीज है। चुनाचा उस औरत का उसके साथ निकाह हो गया और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे दिए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के वली गुजरे हैं। एक बदकार औरत भी जब तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। हमारा अल्लाह इतना गफूर रहीम है। अल्लाह हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने और माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए।